متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ اللہ سے مانگنا ہی عزت ہے، باقی تو ذلت ہی ذلت ہے۔ اس سے مانگ جس کے خزانوں کو زوال نہیں، اس سے مانگ جس کو کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ حسین ابن علی کا سر قاتل نے اس وقت کاٹا جب سجدے میں جھکا تھا، اور قبروں سے اٹھائے جائیں گے لیکن حسین ابن علی کا سر سجدے سے اٹھایا جائے گا۔ تو حسین تو آج بھی سجدے میں ہے، اتنا طویل سجدہ کسی نے نہیں۔ حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی یک سجدے میں سر کٹانے کو آخر کٹا دیا، سجدے میں سر کٹانے کو آخر کٹا دیا، لیکن خدا کا نام کا ڈنکا بجا دیا۔ یا حسین یا حسین۔ کوفے والوں نے کفن نہیں دینے دیے تو مٹی کو حیرت آئی اور اس نے اڑ کے غبار اڑایا اور آپ کی اولاد کو اپنا کفن دے دی۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، کوئی تیاری کرے یا نہ کرے موت آ کر ہی رہے گی۔ ارے موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ ارے روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے۔ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ واہ عمار، آؤ سمیہ کے بیٹے، تو دین کی اتنی قربانیاں کر رہا نا، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ تو ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں اے اللہ میں فتنوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، لیکن یہ تو ڈیسٹنی میں طے تھا کہ ان کی شہادت ہونی ہے۔ تو سر جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف لڑتے ہوئے عمار بن یاسر شہید ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اسٹیبلش ہو گیا اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں کہ دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت، پولیٹیکل ٹرم میں، اسلام سے باغی نہیں، پولیٹیکلی باغی، حضرت معاویہ کی جماعت، حضرت علی کی جماعت، اللہ کی جماعت، جنت کی جماعت۔ یہ تو نبی الاسلام کی حدیث بخاری مسلم دونوں میں، میرے کربلا والے آج شہادت حسین کو تماشا بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس انداز کے اندر اس شہادت کو بیان کیا جاتا ہے جس طرح وہ تبلیغ منتیں کر رہے تھے۔ سر غم تو کبھی نہیں ختم ہو سکتا، آپ غم حسین کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کر کے بتائیں۔ آج ہر طرف حسین حسین ہی ہے الحمدللہ، اور دن بہ دن بڑھ رہی ہے۔ ہماری ویڈیو سے پہلے کیا حال تھا، اب تو سب لوگ کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں۔ اب تو وہ کہہ رہے ہیں خدا کے لیے یزید سے ہمیں لعنتیں کروا لیں، یزید کے ابا جی کو چھوڑ دیں۔ اب ہاتھ پاؤں پکڑنے پہ آ گئے ہیں، اب یزید تو ڈسکس ہونا ہی بند ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے بتایا کہ اصل بندہ کون ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، ٹوٹی کمند کہاں۔ کہ محرم میں بجائے آپ فضائل اہل بیت بیان کرنے کے آپ فضائل یزید بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور جن کو تھوڑی بہت شرم حیا ہوتی ہے فضائل یزید کی بجائے وہ ماتم کو کنڈیم کرنا شروع کر دیتا ہے، شیعہ کے خلاف ویڈیوز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ او ان کو چھوڑے یار، وہ اپنے اعمال کو خود بھگتیں گے۔ آپ چلے کنڈیم کرنا ہے تو ان سے علمی اختلاف ریکارڈ کریں، باقی آپ جمعے جو ہیں وہ 4 کے 4 جمعے محرم کے آپ یزید کو اوپر کرنے کے لیے حسین کو نیچا کرنے کے لیے کیوں ریکارڈ کروا رہے ہیں؟ آپ فضائل اہل بیت بیان کریں نا، یہ حدیثیں بیان کریں، اور پھر کہتے ہیں جی قیامت دن یہ چیزیں پوچھی جائیں گی، اور جو آپ نے تماشا مچایا وہ پوچھا جائے گا۔ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو تو یہ نہیں کہا کہ 2009 میں اس نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے تو قیامت دن اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ کسی اہل حدیث عالم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کنڈیم نہیں کیا، کیونکہ ان کے اپنے فرقے کا تھا نا۔ بے شک وہ اپنے آپ کو نہیں کہتا، لیکن وہ اہل حدیث سے کہیں اختلاف بھی نہیں کرتا،
اس لیے پیچھے اہل حدیث ہیں. جس طرح دیوبند کھڑے ہیں پیچھے طارق جمیل صاحب کے, کیونکہ طارق جمیل صاحب نے دیوبند کے کسی مین مسئلے کے ساتھ اختلاف نہیں کیا, الٹا انہوں نے کہہ دیا میری تو بنیان جو ہے وہ دیوبندیت ہے. ٹھیک ہے, یقین دلانے کے لیے کلیریفیکیشن بھی دے دی ہیں. اپنے فرقوں سے کوئی یعنی کہتے ہیں جی یہاں پہ شیعہ نے پروگرام کروایا ہے اور وہ پوری رات نعرے لگاتے رہے یزیدیت مرد آباد حسینیت زندہ باد. اے جی یہ کہتے ہیں جی علی ایویں روندا رہندا ہے, اے اہل حدیث کے خلاف نعرہ بازی ہو رہی ہے جی, یزیدیت مرد آباد حسینیت زندہ باد. بھائی ہے یزیدی ہیں, وہ جو لال رومال والا بیٹھا ہے جو اب حسینی ہوا ہے میری وجہ سے, پرانی ویڈیوز میں آپ دیکھیں وہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا تھا, مولا علی کبھی اس کی زبان سے نہیں نکلا تھا, اب وہ مولا علی بھی کہتا ہے. کالا لباس جس طرح کی سنت ہے نا, کوئی اور لباس اس طرح کی سنت ہی نہیں ہے. ہم نے چیلنج دیا. سب سے پہلے تو الزامی اور پھکی والا جواب لے لیں. یہ غلاف کعبہ ہے جو یہ کالا ہے, اور یہ غلاف کعبہ نبی اسلام سے بھی پہلے کا کالا چڑھ رہا ہے. آپ نے اسے انڈورس کیا ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی اسلام کے مبارک زمانے میں بھی غلاف کعبہ چڑھتا تھا, کالے رنگ کا ہی چڑھتا تھا. تو غلاف کعبہ کالا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک محبوب کلر ہو گیا نا. اچھا اب آ جائے نبی اسلام کے مبارک ذات پہ. صحیح مسلم میں حدیث نبی اسلام کو جمعے کے خطبے میں کالی پگڑی باندھے ہوئے دیکھا ہے. آپ علیہ السلام کی کالی پگڑی تو آپ نے سنی ہوگی. وہ جو حدیث قصہ ہے صحیح مسلم کی, اس میں اما عائشہ کیا کہتی ہیں کہ نبی اسلام نے ایک دن کالے رنگ کی منقش چادر اوڑی ہوئی تھی. اتنے میں حسن ابن علی آئے تو اپنی اس چادر کے نیچے لیا, پھر حسین ابن علی آئے ان کو بھی لیا, پھر سیدہ فاطمہ آئی, پھر مولا علی آئے, اور پھر آپ علیہ السلام نے چاروں کو اپنے ساتھ ایک چادر کے نیچے لے کے, یعنی وہ پنجتن پاک والا کون سا, تو انہوں نے نبی علیہ السلام کا ایک کالا جبہ نکالا, کسروانی تیالسی جبہ, اور کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کا مبارک کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ بخاری میں حدیث ہے نا, منافقین جو ہے وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب نبی علیہ السلام وہ اکٹھا کر رہے تھے جہاد کے لیے سامان, تو ایک صحابی غریب اس نے پوری رات مزدوری کی ایک یہودی کے ہاں, اور اسے بدلے میں تھوڑی سی کھجوریں ملی, اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں میں لے کے آیا ہوں. سر ظاہر ہے ایک بندے نے لاکھ روپے میں 1000 روپیہ دیا, یہ کمال نہیں ہے. ایک بندے نے 10 روپے میں سے 5 روپے دے دیے, یہ کمال ہے. آپ کی نظر میں اس نے 5 روپے کیے ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں اس نے 50,000 کیے ہیں. تو نبی علیہ السلام, بخاری کے الفاظ ہیں, آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں لے کے پورے سامان کے اوپر بکھیر دی, اور آپ نے فرمایا اس کی کھجوریں اس سارے مال کے اوپر اللہ کے نزدیک وزن ہی ہے. اللہ ہی اللہ جی. یار اندازہ کریں اس سامان میں حضرت عثمان کے 700 اونٹ بھی ہیں, اور اللہ کے نزدیک ایک مٹھی میں آنے والی کھجوریں ان 700 اونٹوں سے بڑھ کے, کیونکہ اس بیچارے کے پاس تو ہے ہی وہی کچھ تھا, اس نے تو سب کچھ. بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. ساری باتیں جب ختم ہو جانا کہتے ہیں نہیں باتیں بھی ٹھیک ہیں, انداز والا مسئلہ بھی حل ہو گیا, لیکن ضرورت کیا ہے اس کو ٹاپک بنانے کی, کوئی اور ٹاپک بیان کریں. یہ آخری بات ہوتی ہے. اب یہ چونکہ علمی اعتراض نہیں ہے, علمی اعتراض تو ہونا کہ میں جو بیان کروں اس میں کوئی علمی غلطی ہے, میں نے حدیث بیان کی وہ نکلی نہیں. یہ ہے اپنے فرقے کو بچانے کا ایک جذباتی اعتراض. المستدرک الحاکم کی حدیث نہ آپ کو پیش کریں کہ اللہ کی قسم کوئی شخص پوری زندگی روزہ رکھتا رہے اور حجرت اسود اور مقام ابراہیم کے دوران مکے میں نمازیں بھی پڑھتا رہے, پھر بھی ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا. تواڈے رفع دین سارے چکے جانے نے, تواڈی ساری دعوتیں تو ہی چکی جانی ہیں, سارے بسترے تبلیغ جماعتیں چکے جانے نے اگر بغض اہل بیت ہوا. اور بغض اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کے دشمنوں کے لیے دل میں نرم رویہ رکھنا. ہاں یہ بڑا آسان ہے. حسین اور یزید کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی, آل امیہ اور علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ دونوں چیزوں کو پیرلل میں لے کے چلیں. کعبے چ پہلا او کعبے چ پہلا سجدہ علی دا پڑھنا 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 قصیدہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں علی کا زیب و زین زندہ ہے, فاطمہ کا چین زندہ ہے. علی کا زیب و زین زندہ ہے, فاطمہ کا چین زندہ ہے. نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے, جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں علی کا زیب و زین زندہ ہے, فاطمہ کا چین زندہ ہے. علی کا زیب و زین زندہ ہے, فاطمہ کا چین زندہ ہے. نہ پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے, جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. حسین میرا, حسین تیرا, حسین ان کا, حسین ان کا, حسین سب کا, حسین رب کا, وہ خشکیوں کا, سمندروں کا, وہ صوفیوں کا, قلندروں کا. حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت آیا نہ ہوتی, خدا کے
حج پہ جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس اور کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ میں عرفات میں تلبیہ کی آواز نہیں سن رہا، اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، لوگ اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہا. تو لوگ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت معاویہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے. تو کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پر، انہوں نے بغض علی میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. اور سنن کبریٰ البیہقی میں الفاظ ہے معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے رسول اللہ کی سنت کو بغض علی میں چھوڑ دیا. انہوں نے تو بنایا ہوا جعلی محاورہ بغض معاویہ. او بغض معاویہ شاہی کوئی نہیں. صحیح مسلم 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بغض علی اور حب علی تھا. فضائل حضرت فاروق اعظم دے گھر دے دروازے تے امام حسن آئے تے امام حسین آئے. اتنی دیر بعد عبداللہ بن عمر آ گئے. انہیں دستک دیتی، غلام آیا، انہیں کہا جی جا کے دسو عبداللہ بن عمر آئے، تھوڑے پتر آئے. فرمایا عبداللہ بن عمر کو اجازت نہیں ہے گھر آنے کی. جدو ایک گل سنی تے امام حسن تے حسین بھی واپس چلے گئے. بعد حضرت عمر نو پتہ چلیا کہ حسن تے حسین میرے دروازے تو واپس چلے گئے. آپ گئے انہوں نے فرمایا تسی کیوں آئے ہو واپس؟ انہیں کہا جی پتر نو اجازت نہیں ملی تے ایسا پھر کیا سانو کتوں لبنی؟ تے حضرت عمر پگڑی اتار دیتی اپنے سر تو. انہیں کہا جناب تسی گھر دی میری گلاں کر دیو، ساڈے سراں دے وال بھی تہاڈی وجہ تو سمجھ میں نہیں آتا. نبی کے گھر کے کتے کی بھی ہم تو عزت کریں گے اگر آج ہمیں پتہ چلے یہ نبی کے گھر کا کتا ہے. ان کم بختوں کے سامنے نبی کے نواسے کھڑے تھے، نبی کی نواسیاں تھیں اور نبی کی اولاد تھی، اور ان کے دل ایسے پتھر، آنکھیں ایسی اندھی، کان ایسے بہرے کہ انہیں ایسے تلوار چلائی جیسے سامنے کوئی رومی لشکر کھڑا ہو یا جیسے سامنے کوئی فارسی لشکر کھڑا ہو. اتنے عظیم ہستیاں میں کہاں سے بیان کروں؟ ابھی اولیاء اللہ سے آپ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی علیحدہ قسم کی نوع ہے یا کوئی علیحدہ جنس، انسانوں ہی میں ہوتے ہیں نا. تمام صحابہ اولیاء اللہ تھے، سب کے سب. اولیاء اللہ کا جو اعلیٰ ترین معیار ہے، کوئی ولی اللہ غیر صحابی ادنا سے ادنا صحابی کے پائے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ اچھی طرح نوٹ کر دیجئے. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا پختہ عقیدہ ہے. کمتر سے کمتر صحابی جو ہے بڑے سے بڑے ولی سے بھی وہ افضل ہے، بڑے سے بڑے ولی سے افضل. تو اولیاء اللہ سے مراد یہی نہ لے لیجئے جو ہماری اپنی جو ووکیبلری ہے، ہماری بول چال میں صوفیاء کرام کے لیے الفاظ یہ آتے ہیں، وہ بھی ہیں الحمدللہ. ان کے اندر بھی اولیاء اللہ بہت بڑی تعداد میں ہیں. لیکن جو ہمارے صحابہ کرام تھے وہ تو سب کے سب اللہ کے ولی تھے. ان کے لیے آتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے ولی ہیں، مددگار ہیں، پشت پناہ ہیں. جمے رہو، قدم تمہارے ڈگمگانے نہیں چاہیے. اور آخرت میں بھی جنت میں